کمیٹی نے ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے متفقہ عزم پر زور دیتے ہوئے انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق کی ضرورت پر زور دیا۔ انسداد اور دہشت گردی و جرائم کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان فوری عمل درآمد پر زور دیا۔ کمیٹی نے پروپیگنڈا پھیلانے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ کمیٹی نے حزب اختلاف کے بعض اراکین کی عدم شرکت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اعادہ کیا کہ اس بارے میں مشاورت کا عمل آئندہ بھی جاری رہے گا۔ کچھ جماعتیں تو اس اجلاس میں شامل ہی نہیں ہوئی، تحریک انصاف جن میں سب سے پیش ہے، لیکن جو جماعتیں اس اجلاس میں بیٹھی جا کر ان کا بھی کنسنسس نہیں تھا۔ جب وہ باہر آئے ہیں، ایک حکومتی اعلامیہ تھا جس کو وہ اپوزیشن جماعتیں انڈورس نہیں کرتی، اور ایک پھر سب نے اپنے اپنے اعلامیے جاری کیے۔ یہ این پی کا اعلامیہ دیکھیں جس پہ انہوں نے کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی کسی نئے آپریشن کے حق میں نہیں ہے، نہ اس کی حمایت کرتے ہیں، اور نیشنل ایکشن پلان ہی اس کا واحد حل ہے اور اسی پہ عمل کیا جانا چاہیے ہے۔ یہی کچھ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے بھی کہا گیا کہ وہ انڈورس نہیں کرتے ہیں تحریک حکومت کی جانب سے اس اعلامیے کو۔ دو سیاسی جماعتیں جن کے بڑے سٹیکس ہیں کے پی کے اندر، وہ کسی آپریشن کے حق میں نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے ہم نے دیکھ لیا، گنڈا بور صاحب کہتے ہیں کہ وہ بھی کسی آپریشن کے حق میں نہیں ہے۔ مزید ایک کنٹروورسی آگے بڑھی جی کہ کون شامل ہوا، کوئی شامل نہیں ہوا۔ اعتراض کیا گیا جی کہ تحریک انصاف والے شامل نہیں ہوئے۔ حکومت نے کہا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ذرا ہم حکومت کی پی ٹی آئی کے اوپر الزام تراشی کی آپ کو معاملات بتاتے ہیں، کیا ہے ذرا دیکھیے۔ درست فیصلہ تھا۔ جب ایک جماعت کو آپ بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیتی ہیں، آپ کی ہے، یہ شاید ان تمام غلطیوں کے اوپر یہ حاوی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے ان کے اوپر کوئی مثبت اثرات ہوں گے، اس کا انہیں نقصان پہنچے گا۔ جو آدمی قومی سلامتی کے اوپر باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے انکاری ہے، پھر آپ اور کس معاملے کے اوپر ساتھ بٹھا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بٹھا سکتے۔ قومی سلامتی کی اس پارلیمانی کمیٹی کی حیثیت کو یہ ایکٹ ایک انتہائی شیمفل ایکٹ ہے، یہ بدنیتی پر مبنی ہے، یہ قومی سلامتی اور یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے۔ یہ حکومت کہتی ہے جی تحریک انصاف کو اس اجلاس میں آنا چاہیے تھا، تحریک انصاف کہتی ہے، اور ساتھ ساتھ جے او آئی کہتی ہے کہ اس اجلاس کے اندر تو نواز شریف صاحب خود نہیں آئے، محسن نقوی صاحب جو کہ انٹیریئر منسٹر ہیں وہ خود نہیں آئے۔ سنیے کامران مرتضیٰ صاحب کیا کہتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا نواز شریف صاحب کا نہ آنا ایک غلط میسج تھا، کیا تھا؟ جی بالکل غلط میسج تھا، اور اس سے بڑا غلط میسج تھا جو پی ٹی آئی نے نہ آ کے کیا ہے، اس سے بڑا غلط میسج یہ گیا ہے۔ نواز شریف صاحب کیوں نہیں آئے، اس کے اوپر پی ایم ایل این کی آپس میں سٹیٹمنٹس خود نہیں ملتی۔ ایک وزیر کہتا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، دوسرے وزیر کہتے ہیں کہ وہ آتے تو انڈرمائن ہو جاتی ان کے بھائی کی پرائم منسٹرشپ، یہ نہ جانے کیسا ہوتا۔ لیکن دونوں کے مختلف ویوز ہیں نواز شریف صاحب کے اس اجلاس میں نہ آنے کے مطابق۔ دیکھیے نواز شریف صاحب کل اجلاس میں کیوں نہیں آئے؟ پچھلے 20-22 دن سے بلکہ ملاقاتوں سے بھی وہ گریز کرتے ہیں۔ میں نے خود 2 دفعہ کوشش کی ہے ملنے کی، ہیلتھ کنڈیشن۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے نا ذرا کرٹیل کریں۔ وہ وزیر اعظم کی حیثیت اور پوزیشن کو جو ہے وہ انڈرمائن نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کمیٹی کو یا اس اجلاس کو جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہی لیڈ کرے۔ پاکستان کو اس وقت ہر محاذ پہ بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن یہ ایسا ملک ہے جہاں پہ اس ملک کے وزیر دفاع کا ٹیلی فون اس ملک کا انٹیریئر منسٹر نہیں اٹھاتا ہے۔ یہ خواجہ آصف صاحب نے خود ایک ٹی وی پروگرام میں بتایا۔ محسن نقوی صاحب کی بھی آئی تھنک ہیلتھ کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے 15-16 سال سے جو ٹریٹمنٹ میں ہے، ابھی بھی وہ علاج کی غرض سے پاکستان سے باہر ہے۔ مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے ان کو بہت دنوں سے فون کر رہا ہوں، وہ فون نہیں اٹینڈ۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ فیصل چودھری صاحب وکیل ہیں، بانی پی ٹی آئی کے مسئلہ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہے۔ اختیار ولی خان صاحب وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے خیبر پختونخوا، بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔